بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس خوبصورت ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چراغ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، اپنی زندگی میں بے شمار واقعات کی بدولت دنیا بھر میں اپنی دیانتداری، انصاف پسندی اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کا شمار تاریخ کے ان عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی حکومت کو ایک عادل اور ایماندار انداز میں چلایا۔ ان کے زیر حکمرانی میں مسلمانوں کی زندگی میں بے شمار فلاحی اقدامات ہوئے اور اسلامی اصولوں کی تعلیم دی گئی۔ اس کہانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری اور انصاف پسندی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن سکتی ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے دفتر میں موجود تھے اور ایک شخص ان کے پاس آیا۔ وہ شخص ایک اہم مسئلہ حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سرکاری کاموں میں مصروف تھے اور ایک چراغ جلا کر کام کر رہے تھے جو کہ بیت المال کا چراغ تھا۔ بیت المال کی چیزیں جیسے چراغ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے اور ان کا استعمال صرف سرکاری امور میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ اپنے اعمال میں صداقت اور دیانتداری کی فکر تھے، اس حقیقت کو وہ بخوبی جانتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سنی اور وہ ذاتی نوعیت کی باتیں کرنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا اور اپنی جیب سے اپنا ذاتی چراغ نکال کر جلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اس شخص کو حیران کن لگا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، آپ نے یہ چراغ کیوں بجھایا اور کیوں اپنے ذاتی چراغ کو جلایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ چراغ بیت المال کا ہے اور میں اس چراغ کو کسی ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کا استعمال صرف عوامی مفاد میں ہونا چاہیے۔ تمہاری باتیں ذاتی نوعیت کی ہے، اس لیے مجھے اپنی ذاتی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ بیت المال کا مال ہر حالت میں محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، یہ بیت المال تمہارا، میرا یا کسی اور کا نہیں، یہ صرف اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم امانت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس واقعے کا پیغام: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ایک بہت بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ اس واقعے میں ہمیں چند اہم اسلامی اصولوں کا درس ملتا ہے۔ امانت داری: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے تو اس کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا عہدہ کتنا بھی بڑا ہو۔ آپ کو امانت کے مال کو کسی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بیت المال کا مال جو عوام کا ہے، اس کا ہر کام میں احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ عدل و انصاف: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومتی ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اس واقعے میں انہوں نے بیت المال کے مال کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلنا چاہیے۔ کسی بھی حال میں ذاتی مفاد کو عمومی فائدے پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے حکم پر عمل: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا وہ صرف انسانی انصاف کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں ہر معاملے میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رہنمائی کا عمل: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذاتی چراغ استعمال کر کے نہ صرف اپنے عمل سے لوگوں کو سکھایا بلکہ اس شخص کو بھی ایک درس دیا کہ اگر آپ کسی ذمہ داری پر ہے تو آپ کی ذاتی زندگی اور سرکاری زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے عمل سے لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ خود پر قابو پانا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اس بات کا غماز ہے کہ کسی بھی منصب پر ہونے کے باوجود انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ اگر آپ کا منصب آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں تو آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوگا اور امانت داری کو مقدم رکھنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نہ صرف ایک فرد کی شخصیت کا عکاس ہے بلکہ اسلام کے اصولوں کی حقیقی تعبیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عدل اور انصاف سے سمجھوتا نہیں کیا۔
ان کے کردار کی مثالیں ہمیں بتاتی ہے کہ ایک رہنما کو کس طرح اپنی ذاتی اور سرکاری زندگی میں فرق کرنا چاہیے۔ ان کے کردار میں جو صداقت، امانت داری اور عدل تھا، وہ آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو بھی عہدہ رکھیں، اس میں ہمیشہ عدل، انصاف اور امانت داری کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ ہمیں اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو کبھی بھی عمومی فائدے پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور جو مال یا وسائل ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے جنہیں ہمیں انصاف کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ایک اہم درس ہے کہ ہم اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں اور ہمیشہ اپنے عمل سے لوگوں کو سچائی اور عدل کا راستہ دکھائیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔